بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتون حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہنم انتہائی ہولناک ہے، اور یہ ہم سورۃ الفرقان کی 12ویں آیت مبارکہ میں پڑھ چکے ہیں۔ اب جہنم میں جانے والوں کی حالت زار کیا ہوگی، اس کی ایک چھوٹی سی جھلک ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خاتون حضرات، اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورۃ الفرقان آیت مبارکہ ہے 13۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا، اور جب أُلْقُوا، ڈالا جائے گا ان کو، منہا، اس میں سے، مکاناً، ایسی جگہ، ضیقاً، جو کہ تنگ ہوگی، مقرنین، یہ جکڑے ہوں گے، ان کی مشکیں کسی ہوں گی، دعو، یہ پکاریں گے، ہنالک، وہاں پر، ثبورا، موت ہی موت کو۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور جب یہ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں مشکیں کس کر پھینک دیے جائیں گے تو وہاں اپنے لیے موت ہی موت پکاریں گے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جہنم کے ایسے تنگ اور تاریک مقام میں ٹھونس دیے جائیں گے جیسے ڈنڈا لکڑی کا کسی سوراخ میں ٹھونس دیا جاتا ہے۔ ایک روایت ہے جو کہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، امام سیوطی اسے الدر المنصور میں لے کر آئے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس آیت کے بارے میں سوال کرنا اور آپ کا جواب دینا ایسے ہی ہے جیسے کسی سخت ترین دیوار میں کوئی کیل گاڑی جاتی ہے، اسی طریقے سے دوزخیوں کو بھی ٹھونسا جائے گا۔ اور اس وقت یہ صرف ان کے ہاتھ نہیں بندھے ہوں گے، بلکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا ایک ایک بال بندھا ہوگا۔ وہاں یہ موت کو، ہلاکت کو، حسرت کو پکاریں گے۔ اب تفسیر ابن کثیر میں اس حوالے سے جو کچھ بیان ہوا ہے وہ اتنا ہی۔ اگر دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں، خاص طور پر امام بقائی نے نظم الدرر میں ایک مناسبت ذکر کی ہے کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے پچھلی آیت مبارکہ میں یہ بتایا کہ جہنم میں ان ظالموں کو ڈالا جائے گا تو یہ دور سے جہنم کی چنگھاڑ اور دھاڑ سنیں گے۔ تو یہ بتانے کے بعد رب کائنات نے یہ بھی سمجھا دیا کہ ان کے جہنم میں
جانے کی کیفیت کیا ہوگی کہ یہ زنجیروں میں، طوقوں میں جکڑے ہوں گے، جس طرح کے امام ابن جریر، امام بغوی، امام زمخشری، امام بیضاوی، امام شوکانی، امام قاسمی اور فقیہ العصر شیخ ابن عثیمین نے فرمایا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوں گے، بلکہ ان کے ہاتھ ان کی گردنوں کے ساتھ جکڑ دیے جائیں گے۔ اور بعض اہل علم نے یہ فرمایا ہے، خاص طور پر امام مقاتل بن سلیمان، امام سمرقندی، ابن ابی زمانین، ابن عطیہ، ابن عاشور، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی حالت قیدیوں جیسی ہوگی اور ان کو شیطانوں کے ساتھ جکڑا جائے گا۔ جبکہ بعض اہل علم نے دونوں چیزوں کو جمع کیا ہے، اور ان میں امام مکی، امام سمعانی وغیرہ ہیں، الہدایہ الی بلوغ النہایہ اور تفسیر سمعانی میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ تو ہوگا یہ کہ یہ وہاں پر پھر اپنی آوازیں بلند کریں گے کہ ہمیں ہلاک کر دیا جائے، ہمیں مار دیا جائے، اس لیے کہ ان پر دو عذاب مسلط ہوں گے۔ ایک تو پچھتاوا کہ کاش ہم نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہوگا، ایمان کا راستہ اختیار کیا ہوتا، اور کاش کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ اور دوسری، وہاں پر جس قسم کی سزا کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا، وہاں پر یہ چیخ و پکار کریں گے کہ کاش ہمیں موت ہی آ جائے، تاکہ یہ جو عذاب ہے اس سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اور اس کے لیے ہمیں کوئی لمبا چوڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بسا اوقات انسان کسی بیماری یا کسی زخم کی تکلیف کی وجہ سے اس قدر زیادہ اذیت میں ہوتا ہے کہ تیمارداری کرنے والوں سے کہہ دیتا ہے کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ میرا معاملہ آسان کر دے، میں اس زندگی کے سے مر جانا بہتر سمجھتا ہوں، اگرچہ شرعاً یہ درست نہیں۔ سورہ ابراہیم کی 49ویں آیت مبارکہ میں رب کائنات فرماتے ہیں وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ۔ اہل علم یہ آیت لے کر آئے، اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جس دن آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ظالم ہیں یہ بری طرح جکڑے ہوں گے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ، یہ ستونوں کے درمیان، ستون کے اندر ان کو جکڑ کر ان پر سزا مسلط کر دی جائے گی۔ اور پھر سورہ صاد میں بھی 38ویں آیت مبارکہ میں رب کائنات فرماتے ہیں وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ۔ اور پھر سورۃ الحاقہ میں 32ویں اور 33ویں آیت مبارکہ میں فرمایا ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ۔ سب کا مفہوم ایک ہی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ وہاں پر جہنم میں چیخ و پکار کریں گے، پچھتاوا ہوگا، ان کو اندرونی اور بیرونی، ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اہل علم نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بہت کچھ ذکر کیا، لیکن ظاہر ہے اختصار کے پیش نظر ہم تفصیل میں نہیں جاتے۔ امام شوکانی نے فتح القدیر میں اور اسی طرح تفسیر روح البیان میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ جہنم کی جو تنگی ہے اس کا عام حالات میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہماری وہ حالت ہو جو یہاں بیان کی گئی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنی چاہیے، اللہ ہمیں معاف فرما دے،
اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔